یسوع مسیح کے جلالی پرفضل بابرکت پیارے اور میٹھے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے خدا کے لوگوں، آج ہم کلام خدا میں سے ایک آج بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے جس پر ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ ٹاپک ہے کیا دعا میں پیچھے کو گرنا روح القدس کا مسا ہے؟ تو بائبلی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے، آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ آج کے دور میں بہت سے چرچز اور اجتماعات میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دعا کے دوران پیچھے کی طرف گرنا روح القدس کے مسا یا قدرت کی علامت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ دعویٰ بائبل مقدس سے ثابت ہے یا ہم نے کسی روایت یا جذباتی تجربے کو روحانیت کا معیار بنا لیا ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب کلام مقدس کی روشنی میں تلاش کریں گے، نہ کہ تجربات یا روایت کی بنیاد پر۔ نمبر 1، بائبل ہمارا آخری اختیار یعنی فائنل اتھارٹی۔ مسیحی ایمان میں کوئی خواب، کوئی مکاشفہ، کوئی جسمانی مظہر کلام مقدس سے بڑا نہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور تعلیم، ملامت، اصلاح اور راست بازی کی تربیت کے لیے مفید ہے۔ اس لیے ہر روحانی تجربے کو بائبل کی کسوٹی پر پرکھنا لازم ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس میں پیچھے گرنا کس کے لیے آیا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے گرنا مسا نہیں، بلکہ اکثر اوقات عدالت، شکست یا دشمنی کی علامت ہے۔ یسایہ 28 باب اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ پیچھے کو گر پڑیں اور ٹوٹ جائیں۔ زبور 27 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، میرے مخالف اور دشمن ٹھوکر کھا کر گریں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ پیچھے گرنا خدا کی برکت یا مسا نہیں، بلکہ کمزوری اور شکست کا اظہار ہے۔ یسوع مسیح کے سامنے پیچھے گرنے والے کون تھے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں یوحنا 18 باب اور اس کی 6 آیت، جب یسوع نے کہا میں وہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ مگر غور کریں، یہ شاگرد نہیں تھے، یہ عبادت نہیں تھی، یہ دعا نہیں تھی، یہ مسیح کے دشمن تھے جو اس کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اس آیت کو مسا یا دعا سے جوڑنا غلط تشریح ہے۔ نمبر 4، خدا کی حضوری میں لوگ کیسے گرتے تھے؟ جب بائبل مقدس میں خدا کا جلال ظاہر ہوا تو رد عمل مختلف تھا۔ لوگ آگے یا زمین پر گرے۔ عاجزی میں حزقیل 1 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، میں اسے دیکھ کر منہ کے بل گرا۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا۔ یہ عاجزی، خوف خدا، پرستش کی علامت ہے، نہ کہ کوئی جسمانی مظاہرہ۔ نمبر 5، روح القدس کے مسا کی اصل پہچان کیا ہے؟ بائبل مقدس کبھی بھی روح القدس کے مسا کو گرنے، چیخنے، کانپنے سے نہیں ناپتی۔ روح کا اصل ثبوت گلتیو 5 باب اس کی 22ویں سے 23ویں آیات مبارکہ میں ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ روح کا مقصد اعمال 1 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے۔ مسا کا نتیجہ بدلی ہوئی زندگی، مقدس کردار، فرما برداری، گواہی۔ نمبر 6، خطرناک روحانیت، وارننگ فار دی چرچ۔ اگر ہم جسمانی مظاہر کو روحانیت سمجھیں، کردار کے بغیر مسا کا دعویٰ کریں تو ہم دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ متی 7 باب اس کی 22ویں سے
23ویں آیات مبارکہ میں لکھا ہے، بہت سے اس دن کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے؟ مگر میں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ معجزہ نجات کی ضمانت نہیں، مسیح کا اصل ثبوت فرمانبرداری ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے، دعا میں پیچھے گرنا بائبلی تعلیم نہیں، یہ روح القدس کے مسیح کا معیار نہیں۔ سچی روحانیت خاموش مگر طاقتور تبدیلی لاتی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، سب باتوں کو پرکھو، جو اچھی ہیں اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین ثم آمین۔